خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ چلے سورہ حجرات کا اچھی طریقے سے تعارف ہو گیا ہے، بتا دیا ہے کہاں نازل ہوئی، کتنی آیتیں ہیں اور اس سورہ میں کن عناوین اور کن مطالب کو ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ کے تلاوت اور اس کی قراءت کی فضیلت کیا ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے، یہ ذکر ہو گیا۔ اب بات پہنچتی ہے آیات اور اس کے ترجمے کی۔ ٹھیک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، یا اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لا تقدموا، تم لوگ آگے نہ بڑھو۔ ٹھیک، قدم یقدم، تقدیم باب تفعیل، آگے بڑھ جانا، ٹھیک ہے، مقدم ہو جانا۔ لا تقدموا، تم لوگ آگے نہ بڑھو، بین یدی اللہ و رسول، اللہ اور رسول کے ہاتھ سے یا اس کے آگے۔ کیا ہے یدہ سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ اے ایمان لانے والوں، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ٹھیک، دو آیتیں پڑھ لیتے اس کے بعد دوسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ بھی خطاب ایمان والوں سے ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ لا ترفعوا اصواتکم، تم لوگ بلند نہ کرو اپنی آوازوں کو۔ لا ترفعوا، تم سب بلند نہ کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر۔ فوق یعنی اوپر، لیکن یہاں پہ معنی ہے علی صوت النبی، ہے نا، فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، ولا تجہروا، یہ جہر سے اور بلند آواز سے نہ پکارو۔ ولا تجہروا لہ، اور اسے آواز نہ دو، اسے نہ بلاؤ، اسے نہ پکارو، بالقول، اس طرح سے کہ کجہر بعضکم لبعض، جس طریقے سے تم میں سے بعض کو پکارتا ہے۔ تم لوگ آپس میں جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو، پکارتے ہو، نام لے کے گئے فلانی، ٹھیک ہے، ایسے نبی کو آواز نہ دو، اس طرح سے نبی کو نہ پکارو۔ ان تحبط اعمالکم، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ظاہری ترجمہ ہے، اس کی تفسیر میں آئیں گے تو تفسیر کے ساتھ ابھی رہتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں بقیہ آیات کو، جب اس کی تفاسیر آئے گی تو ترجمہ دیکھا جائے گا۔ ابھی فی الحال دو آیتیں جن کا ترجمہ دیکھا گیا ہے اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ اگر ترجمہ فارسی میں چاہیے تو یہاں پہ دیا ہوا ہے، بنام خداوند بخشندے بخشائش گر، شروع کرتا ہوں اس خدا کے نام سے کہ جو رحمان اور رحیم ہے۔ ٹھیک، پہلی آیت کہتے ہیں اے کسانی کی ایمان آوردید، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لا چکے ہیں۔ چیزی را بر خدا و رسولش مقدم نہ شمرید، کسی بھی چیز کو خدا اور اس کے رسول پر مقدم شمار نہ کرو، یعنی مقدم نہ کرو۔ وہ پیشی مگیرید، اور آگے نہ بڑھو۔ دونوں ترجمہ، کسی چیز کو مقدم جاننا یا خود مقدم ہونا، دونوں۔ بتقوی الہی پیشے کنی، تقوی الہی اختیار کرو، اپنی عادت بناؤ کہ خداوند شنوا و دانا ہے، اس کے خداوند سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دوسری آیت کا ترجمہ اے کسانی کی ایمان آوردید، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے۔ صدائے خود را فراتر از صدائے پیمبر نہ کنید،
اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی اور بلند تر نہ کرو، بدر برابر کو بلند سخن مگوئید، اور اس کے سامنے بلند آواز سے گفتگو نہ کرو، بداد و فریاد نہ زری، چیخ پکار اس کے سامنے مت کرو، انگونے کی بازی شما در برابر بازی بھی کند، اس طرح سے کہ جیسے تم میں کا باز کے سامنے کرتا ہے، مبادا اعمال شما نابود کرتا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال نابود ہو جائے، در حالی کی نمی دانی، کہ تمہیں اس کا علم نہ ہو، شعور نہ ہو۔ چلیں، تفسیر سے پہلے شان نزول کا جاننا ضروری ہے۔ شان نزول تفسیر میں بڑی معاون اور مددگار ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس شان نزول کا علم ہے، آپ جانتے ہیں کہ کون سی آیت کس بارے میں اتری ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، کون سا حادثہ پیش آیا، کون سا واقعہ رونما ہوا، کس نے کیا سوال کیا، کس موقع پر کون سی آیت نازل، تو پھر اس کی تفسیر میں آپ کو یہ آپ کی معرفت، آپ کا یہ علم سہارا بنے گا، مدد ملے گی، اس سے تفسیر اچھی کر سکتے ہیں آپ۔ شان نزول، اس کی بحث آپ نے اگر تعلیم علوم قرآن پڑھی ہو، پڑھی ہے علوم قرآنی، علوم قرآنی میں ایک بحث ہے شان نزول، ٹھیک ہے۔ شان نزول کیا ہوتا ہے؟ شان نزول یعنی وہی واقعہ، وہی حادثہ کہ جس کی وجہ سے آیت اتری ہے، ختم، اتنا جان لو مختصر۔ شان نزول یعنی جس کی وجہ سے آیت اتری ہے، کون سا واقعہ پیش آیا ہے، کون سا حادثہ رونما ہوا ہے، جس کے بعد آیت اتری، اس کو کہیں گے شان نزول۔ جیسے فرض کر لو حضرت علی علیہ السلام شب ہجرت نبی کریم کے بستر پہ سوئے، ٹھیک، آیت نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آیات وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، اس کا شان نزول کیا ہے؟ بستر پیغمبر پر علی کا سونا، ٹھیک۔ الیوم اکملت لکم، آئے اکمال نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کس وجہ سے نازل ہوئی؟ جب اللہ کے نبی نے 1,24,000 حاجیوں کو میدان غدیر میں روک کر کے حکم پروردگار سنایا اور امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا، تو یہ آیت نازل ہوئی آئے اکمال۔ کہیں گے آئے اکمال کا شان نزول کیا ہے؟ میدان غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان، ٹھیک ہے مولانا۔ تو شان نزول اس واقعے یا اس حادثے کو کہا جاتا ہے کہ جس واقعے اور جس حادثے کی وجہ سے آیت نازل ہوئی ہو، آیت اتری ہو، ٹھیک، سمجھ میں آ گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو دو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں جن کا ترجمہ کیا ہے، یہ کس موقع پہ کون سا واقعہ پیش آیا تھا جو اللہ کو آیت نازل کرنی پڑی، آیت اتارنی پڑی، ٹھیک ہے۔ یہ شان نزول دیکھتے ہیں۔ مفسران برائے آئے نخست شان نزول ہائے ذکر کرتے ہیں و برائے آیات بعد شان نزول ہائے دیگری، از جملے شان نزول ہائے کی برائے آئے نخست ذکر کرتے ہیں ان اس کے پیغمبر به ہنگام حرکت به سوی خیبر می خواست کسی را بجائے خود در مدینه نصب کند، عمر شخص دیگری را پیش نهاد کرد، آئے فوق نازل و دستور دار بر خدا و پیغمبر پیشی مگیری۔ کہہ رہے ہیں کہ مفسرین نے سورہ حجرات کی پہلی آیت کے لیے کئی شان نزول ذکر کیے ہیں، کئی شان نزول ذکر کیے ہیں۔ اب یہ الگ بحث ہے کہ کیا ایک آیت کے کئی شان نزول ہو سکتے ہیں؟ کوئی واقعہ تو ایک ہی بار پیش آتا ہے نا، بار بار تو نہیں آتا ہے۔ تو واقعہ ایک بار پیش آیا تو آیت ایک ہی بار نازل ہوگی، تو ایک آیت کے لیے ایک ہی شان نزول مثلا کی عقلی طور پر ہونا چاہیے۔ پھر مفسرین نے ایک آیت کے لیے متعدد شان نزول کیوں ذکر کیے ہیں، ٹھیک ہے، یہ الگ الگ بحث ہے، اس کو بھی فی الحال رہنے دیں آپ، بستے میں جو کتاب میں ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو کہہ رہے کہ مفسرین نے پہلی آیت کے لیے کئی شان نزول ذکر کیے ہیں، پہلی آیت کے لیے، اور دوسری آیت کے لیے دوسرے شان نزول۔ تو یہ پہلی بات ہے کہ سورہ حجرات کی پہلی آیت کے لیے مفسرین نے الگ شان نزول بیان کیے ہیں اور دوسری آیت کے لیے الگ شان نزول ذکر کیے ہیں۔
پہلی آیت کے لیے جو شان نزول ذکر کیے گئے ہیں، پہلا شان نزول جو مفسرین نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جب خیبر کی طرف سفر کرنا چاہتے تھے، سفر کے لیے نکل رہے تھے، جانا چاہتے تھے، تو چاہ رہے تھے کہ مدینے میں اپنی جگہ پر کسی کو نصب کرے، کسی کو اپنا نائب بنا کر کیا، تاکہ وہ نبی کریم کی عدم موجودگی میں نبی کا کام انجام دے سکے. ٹھیک، تو اللہ کے نبی نے کسی اور کا انتخاب کیا تھا، کسی اور کے بارے میں سوچ رکھا تھا. عمر صاحب آگے بیٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ فلاں صاحب کو نصب کر دیں تو زیادہ اچھا ہے. اور دوسرے صاحب آئے، کہنے نہیں یہ کر دیں تو اور اچھا ہے. تو اس وقت یہ کہ اللہ کے نبی نے جب فیصلہ کر لیا ہے، تم اللہ کے نبی سے آگے نہ بڑھو. وہ جنہیں نصب کرنا چاہتے ہیں ان کو نصب کرنے دو، تم سے رائے تھوڑی مانگی ہے. مفت میں رائے دینے آگے نہ فلاں صاحب کو نہیں، فلاں صاحب کو نہیں. تم اللہ کے نبی سے زیادہ عقل رکھتے ہو، شعور رکھتے ہو، سیاست اور تدبیر جانتے ہو. اللہ کے نبی جس کا انتخاب کریں گے، کیا تم اس سے بہتر کسی شخص کا انتخاب کر سکتے ہو؟ تو یہ اس موقع پہ ٹھیک. مولانا کیا ہے شان نزول؟ شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے نبی خیبر کی طرف جانا چاہتے تھے اور مدینے میں اپنی جگہ پر کسی کو نصب کرنا چاہتے، کسی کو اپنا نائب اور جانشین بنا کر جانا چاہتے تھے. تو عمر نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ، ارے اس کو نہیں، فلاں شخص کو آپ نصب کر دیجئے. مشیت کو پسند نہیں آئی عمر کی یہ بات، یہ آیت نازل کر دی، خبردار اللہ اور نبی پر کبھی اپنے آپ کو مقدم نہ کرنا، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. تم انتخاب پیغمبر کا انکار کر رہے ہو، انتخاب پیغمبر کو ریجیکٹ کر رہے ہو. اسی میں تو امت مسلمہ تباہ ہو گئی. اب اسی کی طرف اگر نگاہ کر لیا ہوتا مسلمانوں نے تو آج یہ اختلاف، یہ انتشار، یہ ان کی کمزوری، ناتوانی، ان کی ذلت و رسوائی نہ ہوتی ہے نا. اللہ کے نبی نے جس کا انتخاب کیا تھا، لوگوں نے بھی اگر اس انتخاب کو تسلیم کر لیا ہوتا، اسی کو مان لیا ہوتا. امت مسلمان میں جو انتشار پیدا ہوا ہے، تو امت مسلمہ تقسیم ہوئی ہے، الگ الگ فرقوں میں بٹی ہے، اس کی وجہ تو یہی تھی کہ اللہ کے نبی نے جس کا انتخاب کیا تھا اس کو چھوڑ کر کے لوگوں نے اپنی پسند کا خلیفہ منتخب کر لیا. چلے دیکھیں، از جملے شان نزول ہائی کے برائے آئے نخست ذکر کر دیا. کہہ رہے کہ پہلی آیت کے لیے جو شان نزول ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے انس ایک شان نزول یہ ہے. ابھی اور بھی آئے گا آگے. ابھی یہ ایک شان نزول ہے. کیا؟ پیغمبر بہنگام حرکت میں سوئے خیبر، اللہ کے نبی خیبر کی جانب حرکت کرتے وقت، نکلتے وقت میخواست چاہتے تھے کثیرہ بجائے خود در مدینے نصب کنند، کہ کسی شخص کو اپنی جگہ پر مدینے میں نصب کرے، کسی کو اپنی جگہ پہ رکھ کے جائیں، کسی کو اپنا خلیفہ و جانشین بنا کر جائے. عمر شخص سے دیگری را پیشنہاد کرد. عمر صاحب آگے آئے اور دوسرے شخص کے بارے میں رائے دے دی، دوسرے شخص کے بارے میں پیشنہاد کیا. یہ آئے فوق نازل شروع، یہ اوپر والی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، یہ آیت نازل ہوئی. بدستور داد بر خدا و پیغمبر پیشی مگیری، حکم دیا گیا اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو گئے. بعضی دیگر گفتیان، یہ ایک شانی، بعض دوسروں نے کہا کہ جمعی از مسلمانان گاہ گامی گفتن اگر چنین مطلبی دربار ما نازل بشود بہتر بود، آئے فوق نازل گشت بگفت بر خدا و پیغمبرش پیشی مگیری. کچھ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں میں سے بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ کاش ہمارے بارے میں اس طریقے کی آیت نازل ہوئی ہوتی. اللہ کے نبی دستور سناتے تھے، پھر لوگ کہتے تھے کاش ایسا نہیں، ایسا
یہ حکم نہیں، اگر یہ حکم ایسے آیا ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ اللہ کے نبی نے جو حکم سنایا ہے، کاش اس حکم کے برعکس، کاش ایسے نہیں، یہ اس طریقے سے حکم آیا ہوتا۔ تو یہ اس موقع پر آیت نازل ہوئی کہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سنا دیا، بھائی حکم آخر ہے، اس کو تسلیم کر لو، اس کو مان لو، اسی میں تمہارا دین ہے، ایمان ہے، تمہاری سعادت ہے، تمہاری نجات ہے، تمہاری کامیابی ہے۔ اللہ اور نبی سے آگے مت بڑھو۔ جس کا کلمہ پڑھتے ہو اپنے آپ کو اسی سے سمجھدار سمجھ رہے ہو، ٹھیک مولانا؟ یہ دوسرا شان نزول، ایک خیبر والا ہو گیا، دوسرا یہ کہ بعض لوگ آرزو کرتے تھے، بعض لوگ باتیں کرتے تھے کہ اگر ہمارے بارے میں کچھ اس طریقے کی بات نازل ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا، ہم فیصلہ کریں گے تمہارے بعد میں کیا نازل ہونا چاہیے، اور ہم نے تمہارے بارے میں جو نازل کر دیا حرف آخر ہے، اس کو قبول کر لو، اب آرزو مت کرو، باتیں مت کرو کہ ایسے ایسے، اللہ اور نبی سے آگے مت بڑھو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھیں بعضی دیگر گفتے آئے، بعض دوسرے مفسرین نے کہا ہے کہ جمعی از مسلمانان، مسلمانوں کا ایک گروہ، مسلمانوں کی ایک جماعت، ایک ٹولی، گاہ گاہ کبھی کبھی میں گفتن کہتے تھے اگر چنین مطلبی دربار ماں نازل بشو، کہ اگر اس طریقے کی بات ہمارے بارے میں نازل ہو جاتی بہتر ہو، بڑا اچھا ہوتا، آئے فوق نازل گشت، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی بگفت، اور کہا گیا کہ بر خدا و پیامبرش پیشی مگیرید۔ دو شانی نزول۔ اب تیسرا، بعضی دیگر گفتند آئے اشارے بے اعمال بعضی از مسلمان ہاست پارئی از مراسم عبادات خود را پیش از موقع انجام دادن و آئے فوق نازل شد و انہار از ان گنے کارها نہیں کرد۔ یہ تیسرا شانی نزول ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت اشارہ کرتی ہے اس بات کی طرف کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اپنے مراسم عبادی کو قبل از وقت انجام دے دیتے تھے، کہ نماز کا وقت نہیں ہوا ہے ابھی، ٹھہرو، تو نماز پڑھنے لگتے تھے، روزہ افطار کرنے کا ابھی وقت نہیں ہوا ہے، ابھی ٹھہرو، اور یہ اللہ اور نبی کی طرف سے کہا جاتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن پھر بھی کہا جاتا تھا افطار کرو تو افطار نہیں کرتے تھے، اور جب کہا جاتا تھا افطار نہیں کرو تو افطار کرتے تھے، اللہ اور نبی کے حکم سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ تو یہ اس موقع پہ آیت نازل ہوئی کہ یہ جو تم اپنی عبادتیں قبل از وقت انجام دیتے ہو، یہ حکم خدا سے آگے بڑھنا ہے، حکم رسول سے آگے بڑھنا ہے، ایسا نہ کرو، تمہارے اعمال بیکار ہو جائیں گے، ہفت ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تم سمجھ رہے عبادت کر کے خوش رہو گے تم تو کہ ہم نے بڑی عبادت کر لی۔ یہ کون سی عبادت ہے جو تمہیں حکم خدا اور رسول کا پابند نہ بنائے؟ ایسی عبادت جو تمہیں اللہ اور رسول سے آگے کر دے؟ عبادت عبادت نہیں ہے، عبادت وہی ہے جہاں بندہ اپنے مالک کے سامنے سر بنیاز رہے، تسلیم رہے، اس کے فیصلے اور اس کے حکم کے مطابق عمل انجام دے، ٹھیک ہے؟ بعضی دیگر گفتیان، بعض دوسرے مفسرین نے کہا کہ آئے اشارے میں یہ آیت اشارہ کرتی ہے بے اعمال بعضی از مسلمان، ہاں کچھ مسلمانوں کے اعمال کی طرف، کہ پارئی از مراسم عبادت خود را، کہ جو اپنی عبادت کے مراسم کے کچھ حصے کو، پارئی یعنی کچھ، پارئی از مراسم عبادات خود را، اپنی عبادتوں کے کچھ مراسم کو پیش از موقع، وقت سے پہلے انجام دادن، انجام دے دیتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ ابھی عبادت کا وقت نہیں ہوتا تھا اور یہ لوگ عبادت کر لیتے تھے، تو اس موقع پر آئے فوق نازل شد و آنہارا از ان گنے کا رہا نہیں کر، اور ان کو اس طریقے کے اعمال سے روکا گیا، منع کیا گیا، کہ یہ حکم خدا سے آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ پہلی آئے کریمہ کے سلسلے میں یہ 3 شان نزول ہے، ٹھیک مولانا؟ ایک خیبر والا،
اور ایک بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ ہمارے بارے میں اس طریقے کی باتیں نازل ہوتی تو بڑی اچھی بات تھی۔ تیسرے یہ کہ کچھ لوگ اپنے عبادتوں کو قبل از وقت انجام دے دیتے تھے، ان کو روکنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، خلاصہ اب دوسری آیت اما در مورد آیت دوم گفته اند گروهی از طائفه بنی تمیم و اشراف آنها وارد مدینه شدند. هنگامی که داخل مسجد پیامبر گشتند صدا را بلند کرده از پشت حجرهایی که منزلگاه پیامبر فریاد زدند یا محمد اخرج الینا، اے محمد بیرون بیا. این سر صداها و تعبیرات نامؤدبان پیامبر را ناراحت ساخت. هنگامی که بیرون آمد گفتند آمده ایم تا با تو مفاخره کنیم، اجازه ده تا شاعر و خطیب ما افتخارات قبیله بنی تمیم را بازگو کند. پیامبر اجازت۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو دوسری آیت یا جو الذین آمنوا لا تجهروا بالقول لا تجهروا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ جو دوسری والی آیت ہے، دوسری والی آیت کے شان نزول کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ بنی تمیم کا ایک وفد، بنی تمیم کا ایک گروہ، ایک قافلہ، بنی تمیم یہ قبیلہ ہے عرب کا، بڑا نامور اور معروف قبیلہ ہے۔ تو طائفہ بنی تمیم سے یا قبیلہ بنی تمیم کے جو بزرگان تھے، جو سردار قسم کے تھے، مکھیا ٹائپ کے، وہ مدینے آتے ہیں، ٹھیک، اور سیدھے مسجد پیغمبر میں پہنچتے ہیں۔ مسجد پیغمبر میں جانے کے بعد اب ان کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، کمرے کے باہر سے ہی چلانے لگتے ہیں یا محمد اخرج الینا، محمد نکلو آؤ ہمارے پاس۔ اب مسجد کا صحن جو ہے پوری آواز سے گونجی ہوئی ہے، ایک جیسے آپس میں نہیں ہم لوگ جاتے ہیں کسی ایک معمولی انسان کو آواز دیتے ہیں، بہت زیادہ ادب اور تہذیب کی رعایت نہیں ہوتی ہے، گاؤں گھر میں جیسے ہوتا ہے، یہ اس طریقے سے آ کر کے مسجد کے اندر صدائیں بلند کرنے لگے، نبی کریم کو آواز دینے لگے۔ تو جو ان کا یہ غیر مؤدبانہ عمل تھا، اس نے نبی کریم کو بہت ناراحت کیا۔ پھر بھی اللہ کے نبی جب باہر آئے کمرے سے، ہمیں کون لوگ ہو، کس لیے آئے، تو کہا کہ ہم لوگ آئے ہیں مفاخرہ کرنے کے لیے۔ مفاخرہ کا مطلب ہوتا ہے ہم اپنے افتخارات، اپنے فضائل، اپنی خوبیاں بیان کرتے ہیں، آپ اپنے کیجیے، دیکھتے ہیں کس کے فضائل زیادہ ہیں، کس کے کمالات زیادہ ہیں، کس کے امتحان۔ مفاخرہ، مفاخرہ یعنی دو طرف کا، دو جانب کا، دو شخص کا ایک دوسرے پر فضیلت اور برتری کا اظہار، اس کو کہتے ہیں مفاخرہ، فخر کرنا۔ ٹھیک ہے مولانا، فخر کرنا ایک شخص کا ہے مفاخرہ، باب مفاعلہ ہے نا، تو طرفین، دو طرف کا، دو شخص کا برتری چاہنا، اپنے امتیازات، اپنے کمالات کا بیان کرنا۔ ٹھیک، کہا ٹھیک ہے، کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اجازت دیں تو ہمارا شاعر، ہم شاعر لے کے آئے ہیں اپنے ساتھ، ہمارا خطیب لے کے آئے، آپ اجازت دیں، یہ ممبر پہ جائیں گے اور جانے کے بعد ہماری مدخانی کریں گے، ہماری ستائش، ہماری تعریفیں، ہمارے سلسلے میں جو اشعار ہیں، قصیدے ہیں، وہ سنائیں گے۔ خطیب جائے گا اپنی خطابت میں، نظم اور نثر دونوں میں ہم آپ کو اپنی فضیلتیں سنائیں گے، پھر آپ اپنے کو دیجیے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے جا۔ ان کا شاعر پہلے چڑھا، اس نے جو ہے بنی تمیم والوں کے تمام کمالات اور خوبیوں کو بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنا بھی شاعر بھیجا، چلو ہمارا بھی شاعر۔ ٹھیک، نبی کریم کے شاعر نے جب اشعار سنائے وہ سارے دنگ رہ گئے، اس کی بلاغت، اس کی فصاحت اور جو خوبیاں اس نے بیان کی تھی اشعار میں، ٹھیک، سب کے سب شرمندہ ہو گئے۔ ہمارے اندر سب نے، یعنی سب نے اعتراف کیا کہ آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے بہتر ہے، اس کا کلام ہماری کلام۔
جو اس نے چیزیں بیان کی ہیں وہ حقیقت ہے، وہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں۔ پھر خطابت میں بھی ایسے ہی نتیجہ یہ ہوا کہ بنی تمیم جو شاعر لے کے آئے تھے، جو خطیب آئے تھے، ان کا شاعر ان کا خطیب دونوں شرمندہ ہوئے، دونوں نے اس بات کا، اور پھر سب نے اعتراف کیا کہ آپ کا شاعر بھی بہتر ہے، آپ کا خطیب بھی بہتر ہے۔ ٹھیک، تو پھر یہ پورا ماجرا تھا، جس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کرو، اور اس طریقے سے نبی کو نہ پکارو جس طریقے سے تم لوگ ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ میرا نبی منصبدار الہی ہے، الہی منصب کا مالک ہے، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کا مقام دوسروں سے علیحدہ ہے۔ ہم نے اس کو ایک امتیاز دیا ہے، اس کو کمال دیا، اس کو فضیلت دی ہے۔ میرا نبی ایسا ہے کہ ادب کے ساتھ اس کا نام بھی لو تو درود السلام کر کے اس کی تکریم کرو، تو تم اس طریقے سے آ کر کے یا محمد اخرج علینا جیسے لگ رہا ہے کسی عام انسان کو بلا رہے ہو۔ ٹھیک، تو یہ تھا۔ دیکھیں جلدی سے ترجمہ۔ وَأَمَّا در مورد آیت دوم گفتیاند، لیکن دوسری والی آیت کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ گروہ ہی استائفہ بنی تمیم و اشراف انہا، کہنے کی قبیلہ بنی تمیم کا ایک گروہ، اشراف یعنی ان کے بزرگ شریف لوگ، ٹھیک، مکھیا لوگ، وارد مدینہ شدن، مدینے میں داخل ہوئے، ہنگامی کے داخل مسجد پیغمبر گشتن، جس وقت مسجد نبوی میں داخل ہوئے، مسجد پیغمبر یعنی مسجد نبوی میں داخل ہوئے، صدارہ بلند کر دے، آواز بلند کر دی، از پشت حجرہائی کی منزل گاہ پیغمبر بود فریاد زدن، کمرے کے پیچھے سے، وہ کمرہ کہ جس کمرے میں اللہ کے نبی رہتے تھے، جو نبی کریم کا کہ منزل گاہ تھی، اس کمرے کے پیچھے سے آواز لگانے لگے، یا محمد اخرج علینا، اے محمد ہمارے پاس آؤ، سنو، ان سر صداہا و تعبیرات نامؤدبان پیغمبر نارا حسا، ان کی ان کا یہ ہلڑ ہنگامہ، ان کا یہ شور شرابہ، اور ان کی یہ غیر مؤدبانہ تعبیر، غیر مؤدبانہ طریقے سے نبی کریم کو پکارنا، پیغمبر کو اس بات نے ناراحت کیا۔ ہنگامی کی بیرون آمد، جس وقت اللہ کے نبی باہر آئے کمرے سے، گفتند، تو یہ لوگ کہنے لگے، آمدین تاباتو مفاخرکم، ہم آئے ہیں تاکہ آپ سے مفاخرہ کرے، ایسے ہی جیسے مباہلہ ہے نا، وہاں مباہلہ تھا، یہاں مفاخرہ، ہم آپ کے ساتھ مفاخرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم اپنے فضائل، اپنے کمالات بیان کریں گے، آپ اپنے فضائل کمالات بیان کیجیے، دیکھتے ہیں کس کی فضیلتیں زیادہ ہیں۔ اجازت دیتا شاعر و خطیب ماں افتخارات قبیلے بنی تمیم را بازگو کند، آپ اجازت دیجئے تاکہ ہمارا شاعر اور ہمارا خطیب بنی تمیم کے قبیلے کے افتخارات و امتیازات و کمالات کو بازگو کند بیان کرے۔ پیغمبر اجازت، اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے جاؤ۔ نخست خطیب انہا برخاست، جب اللہ کے نبی نے اجازت دی تو سب سے پہلے ان کا خطیب اٹھا، بأس فضائل خیالی طائف بنی تمیم مطالب بسیاری گفت، نخست خطیب انہا برخاست، سب سے پہلے ان کا خطیب اٹھا، بأس فضائل خیالی طائف بنی تمیم، بنی تمیم کے خیالی فضائل، خیالی فضائل بنائے ہوئے من گھڑت جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مطالب بسیاری کو، بہت ساری باتیں گئی، خیالی باتوں کی کمی تو ہے نہیں، خیالات کی انتہا نہیں ہے، جو آتا گیا وہ ٹھیک۔ اس کے بعد پیغمبر بے ثابت ابن قیس برمود پاسق انہار بھیجے، جب اس کی باتیں تمام ہو گئی تو اللہ کے نبی نے ثابت ابن قیس سے فرمایا کہ جاؤ اور اس کی باتوں کا جواب دو، او برخاست و خطبہ بلیغی در جواب انہا ایراد کر،
ثابت ابن قیس اٹھے اور انہوں نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ، ٹھیک، بنی تمیم کے شاعر کے جواب میں ارشاد فرمایا بطوری کی خطبہ انہارا از اثر انداز، ایسا خطبہ دیا کہ ان کا خطبہ بے اثر ہو گیا، بنی تمیم کے خطیب کے خطبہ ہوا ہو گیا، بے اثر ہو گیا، سپس شاعر انہا برخاست۔ اس کے بعد بنی تمیم کا شاعر اٹھا باشعاری در مدح ان قبیلے گو، اور اس قوم اور قبیلے کی مدح سرائی میں کچھ اشعار کہے کہ حسان ابن ثابت شاعر معروف مسلمان پاسخ کافی بے اوداد، کہ حسان ابن ثابت جو مسلمانوں کے مشہور و معروف شاعر ہیں، انہوں نے بنی تمیم کے شاعر کا اچھی طریقے سے جواب دیا۔ جب خطیب شاعر سوال و جواب ہو گئے دونوں کے، در ان ہنگام یکی از اشراف آن قبیل بنام اقرا گفت ان مرد خطیبش از خطیب ما تمانا ترس و شاعرش از شاعر ما لا یخترس و آہنگ صدای آنها نیز از ما برتر می باشد۔ جب خطیبوں نے خطبہ دے لیا، شاعروں نے اشعار سنا لیے، تو پھر اس وقت کیا ہے، بنی تمیم کے قبیلے کے رئیسوں میں سے ایک رئیس جس کا نام ہے اقرا، کیا نام ہے؟ اقرا، یہ شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے ان کا خطیب ہمارے خطیب سے بہتر ہے، ان کا شاعر ہمارے شاعر سے زیادہ اچھا ہے، بہتر ہے، ان کی صدا، ان کی آواز ہمارے شاعر، ہم لوگوں کی یا ہمارے شاعر اور خطیب کی آواز سے بہتر ہے۔ در ان موقع پیغمبر برائے جلب قلب انہا دستور داد، مثالی باتیں ہو گئی۔ اب یہ اخلاق پیغمبر کا نمونہ، اس موقع پر اللہ کے نبی نے ان کے دلوں کو جیتنے کے لیے، ان کے دلوں کا شکار کرنے کے لیے، ان کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے حکم دیا کہ ہدایائے خوبی بے آنہا دادن، کہ ان کو بہترین ہدیے دیے جائیں، بہترین تحفے دیے جائیں۔ آنہا تحت تاثیر مجموع مسائل واقع شدن و بنبوت پیغمبر اعتراف کردن۔ جب ان لوگوں نے نبی کریم کا یہ کریمانہ اخلاق دیکھا اور مجموعی طور پر آواز دینے سے لے کے شاعر خطیب، یہ تمام باتیں دیکھا، کتنی متانت کے ساتھ اور کتنی سنجیدگی کے ساتھ ان تمام مسائل کو اللہ کے نبی جو ہے ہینڈل کر رہے ہیں، اور ان تمام پورے واقعے کا اثر یہ ہوا کہ یہ لوگ نبی کریم کی نبوت پر ایمان لے آئے، اعتراف کیا کلمہ پڑھ کر، اور اس کے بعد یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، آیات مورد بس ناظر بے سرسدائے آلہ در پشت خانے پیغمبرس۔ نبی کے کمرے کے پیچھے سے جو آواز لگا رہے تھے، وہ فریاد بلند کر رہے تھے، اس کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ پورا واقعہ سنا دیا، اصل جو ہے سب وہی ہے، جب داخل ہوئے اور آواز دی، اور یہ تو باقی باتیں کیا ہے، بات کی ہیں، تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو ذکر کر دیا ہے۔ پہلا آیت میں جو بحث ہے اور آیت میں جس واقعے کے اصل پہلو کی طرف اشارہ ہے، وہ وہی بات ہے کہ ابتدا میں جب آئے ہیں مسجد نبی میں داخل ہو کے نبی کریم کے کمرے کے پیچھے سے جو آواز دے، ٹھیک کسی طریقے